اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج پیر کا دن ہے، الحمدللہ عید خیریت کے ساتھ گزر گئی، امن و امان کے ساتھ گزر گئی۔ آج چوتھا دن ہے عید کا۔ تو میں ایک اہم موضوع پہ آج آپ سے بات کروں گا، یہ باول نگر کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ، اور وہ معلومات دوں گا جو اب تک آپ لوگوں کو نہ تو کسی چینل نے دی ہیں، نہ کسی یوٹیوبر نے دی ہیں، اور نہ ہی کسی ادارے کی طرف سے آئی ہیں۔ وہ انتہائی اندر کی معلومات اور گارنٹی شدہ 100% ٹھیک معلومات، درست معلومات دوں گا۔ میں نے پوری تحقیق کی ہے، یہ بڑا حساس معاملہ تھا، اس پہ بات کروں گا، لیکن تو سوچ سمجھ کے بات کروں گا، تسلی کے ساتھ بات کروں گا، اور آپ لوگوں کو وہ معلومات ملے گی کہ کس طرح دشمنوں نے ہمارے اداروں کو آپس میں لڑانے کی عالمی سازش کی تھی۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب چاروں طرف سے پنجے گاڑے ہوئے یہود و نصارہ نے، تو وہ ہمارے ایٹمی اثاثہ جات اور سی پیک کے پیچھے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے جناب کہ آ جائے اس بات پہ کہ سب سے پہلے جناب تعارف ہو جائے۔ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں۔ میری عمر 75 سال 1 جنوری 2024 کو ہو چکی ہے، 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا پھر الیکٹرانک میڈیا، اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہاں ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ یہ بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ جب اس پرچے کو میں پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو میں پھر اب اس عمر میں جھوٹ بول کے آخرت خراب کرنے کا فائدہ، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا۔ تو بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات پاک نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ حق سچ دیکھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں میں اتنی مشکلوں سے اس عمر میں آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ کے تسلی کر کے خبریں نکال کے لاتا ہوں۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ وہ اللہ پاک کی ذات دے گی، میں نہیں دوں گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جتنا مجھے ثواب ملتا ہے اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ کیسے؟ کہ اس چینل کی انکم جو ہے نا، اس کا 50% اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے۔ پیسے نہیں دیتا ہوں، پیسے دے کے بیکاری نہیں بناتا ہوں، نہ ہی ان کی ویڈیو بنا کے ان کو مطلب احساس کمتری کا شکار بناتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کسی گھر میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کو اور اس کی بچیوں کو سلائی مشینیں ہی گھر کے اندر لگا کے دے دیں، یا کسی گھر کا سربراہ بے روزگار ہے، پوری تحقیق کرنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد خود جاتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کو یہ ریڑی لگا کے دے دی، ٹھیا لگا کے دے دیا، کھوکھا بنا کے دے دیا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، آگے پھر نظام چل جاتا ہے۔ تو اس میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟
کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، دوست احباب سے، بچوں سے، جس کسی کا بھی واٹس اپ بنا ہوا دیکھے نا، واٹس اپ بنا ہوا ہے تو اس کو چینل سبسکرائب کروا دیں۔ لنک پہ جا کے نا تو چینل آن کریں تو چودھری حاجی محمد سلیم لکھیں گے نا، چودھری حاجی محمد سلیم ٹی وی، چودھری حاجی سلیم ٹی وی، سوری، چودھری حاجی سلیم ٹی وی، تو میری تصویر آ جائے گی، یہی تصویر آ جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ان سب سے بھی سبسکرائب کروانا ہے، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، جتنے زیادہ سبسکرائبر بڑھیں گے نا اتنی زیادہ انکم بڑھے گی۔ جب انکم بڑھے گی تو اور زیادہ زیادہ ویوز بھی آنے چاہیے، اور اس میں جا کے نا تو ویوز میں جا کے نا سوری، اس میں اب ذہن سے ہی نکل گیا ہے، کامنٹس میں جا کے نا تو وہاں پہ بھی لکھ دیا کریں کہ ولاگ پسند آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یا اس میں کہاں پہ کمی پیشی رہ گئی ہے، تاکہ نیکسٹ میں اس کو دور کیا جائے۔ یہ آج کل آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت بڑا، وہ یہ احمد میر اور یہ اس جیسے، وہ عمران ریاض کو تو خیر میں سمجھتا ہی نہیں ہوں وہ صحافی ہے، وہ صحافت کے نام پہ وہ ہو گیا، سمیع ابراہیم ہو گیا، یہ وہ کالی بیڑے ہیں جو ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں، ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اور میرے سامنے آئے تھے تو بالکل کنگلے فٹیچر سے موٹر سائیکل پہ آئے تھے۔ تو آج دیکھ لیں وہ خربوں کے مالک ہیں، کیسے بن گئے؟ وہ مبشر لقمان نے تو ہوائی جہاز تک رکھا ہوا ہے، کیسے بن گئے یہ؟ میں ادھر کا ادھر ہی ہوں، یہ کیسے خرب پتی بن گئے میرے سے بہت جونیئر ہونے کے باوجود کہ یہ بکے ہیں؟ میں بکا نہیں ہوں الحمدللہ۔ تو کوشش کیا کریں، جو حق سچ کی آواز ہو اس کا ساتھ دیا کریں۔ یوتھیوں سے بھی میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو، آ گیا عمران باہر، روزانہ تمہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے اور روزانہ تم بیوقوف بنتے ہو۔ اللہ ہدایت دے، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ولاگ دیکھا کرو، اس میں آپ لوگوں کو جس دن میں بتاؤں گا نا کہ عمران خان باہر آ رہا ہے تو اس دن گارنٹی کے ساتھ آ جائے گا، ورنہ چانس کوئی نہیں ہے ویسے اس کا زندہ باہر آنے کا۔ وہ اب اس کی لاش ہی باہر آئے گی، زندہ باہر آنے کا جتنے بڑے بڑے گھپلے اس نے کیے ہوئے ہیں نا، باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کس طرح دشمنوں نے کس طریقے سے اس واقعے کو سیاسی رنگ دے کے، کس طریقے سے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے، یہ باول پور کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، باول نگر کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، کس طریقے سے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ ہمارے دو اہم ادارے، دو اہم ستون ریاست کے، پاک فوج اور پولیس آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، عام سا روٹین سا کا واقعہ تھا، اس میں ایک بندے کی انفرادی غلطی تھی، اس کی سزا پوری پولیس کو نہیں دینی چاہیے، یا فوج پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے پولیس پہ تشدد کیا، یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا کیسے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جڑے رہیے گا، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، اور پوری معلومات ملے گی جو اب تک کسی نے نہیں دی ہے۔ یہ جناب اچھا، یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ عید والے دن کا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں بھی عید کے چھٹیوں میں یہ ویوز لینے کے لیے یہ کر سکتا تھا، لیکن یہ بڑا حساس معاملہ تھا، میں نے پہلے پوری تحقیق کی، تسلی کی، وہاں سے کے لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ وہاں سے معلومات ملی، کچھ ادھر ادھر سے معلومات لے کے تسلی کر کے تحقیق کر کے پوری، تو اس کے بعد ولاگ کرنے لگا ہوں آج چوتھے بلکہ 6ویں 7ویں دن۔ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی، آج میں بتاؤں گا تب جا کے پتہ چلے گا۔ یہ جناب 27 عید والے دن کا واقعہ ہی نہیں تھا، یہ 27ویں رمضان کا واقعہ تھا۔ یہ چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا تھانہ مدرسہ کا ایس ایچ او، اس کا نام ہے جناب
रिज अच्छा, उस एसएचओ का नाम, थाना मदरसा का एसएचओ है, उसका नाम रिजवान है। और बड़ा सीनियर एसएचओ है, 24 साल सर्विस कर चुका हुआ है, आखिरी साल उसका चल रहा है। तो 24 साल उसकी, ना सॉरी, पुलिस में तो ज्यादा होता है, रैंक ले रहे हो तो बढ़ जाती है। तो वो बड़ा सीनियर, वो नया भी बंदा नहीं है, बड़ा सीनियर, मुख्तलिफ थानों में पोस्टिंग होती रही है उसकी। 24 साल उसकी सर्विस है। लेकिन एक नंबर का करप्ट आदमी, इतना करप्ट आदमी के, अच्छा उसने दौरान नाके पे खड़ा था, और उसके साथ एक सिपाही था अली। ये दोनों खड़े थे ना, तो इन्होंने एक बंदे को रोका ना, तो उससे पिस्तौल बरामद हुआ। जब पिस्तौल निकला तो उसको लेके थाने आ गए, वहाँ उसको लतरोल की। तो उसने बताया कि ये जनाब पिस्तौल मैंने लिया है, ये जनाब इमरान से। अच्छा खैर, इस बंदे को उन्होंने 40,000 रुपया लेके छोड़ दिया। 27वीं को पकड़ा, 28वीं रात को उसको, 28वीं सुबह उसको 40,000 रुपया लेके छोड़ दिया। और अब जाके ना, ईद के दिन थे, ईद नज़दीक थी, 2 दिन बाकी थे ईद में। तो जाहिर है पुलिस का तो काम ही यही होता है, करप्ट जो पुलिस हो, अच्छी पुलिस को सलूट पेश करता हूँ। जो करप्ट पुलिस वाले होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि ईदी बनाना। ये भी दोनों ईदी के चक्रों में थे। तो इन्होंने इसको 40,000 रुपया लेके छोड़ दिया सुबह सुबह, और जाके इमरान को उठा के ले आए। अब इमरान को जब फेंटी लगी तो उसने बताया, भाई ये तो मैंने रफाकत से लिया था। अच्छा, इमरान से इन्होंने 50,000 रुपया लेके उसको भी छोड़ दिया। और दोनों जाके ना, अच्छा, जाके पहुंच गए, छापा मारा जनाब रफाकत के घर। वो रफाकत कुदरती तौर पे घर में मौजूद नहीं था, उसका भाई अनवर मौजूद था। और उसका, उसके साथ खैर बैठक में बैठे, मामला तय हुए। उन्होंने कहा जी भाई देखें, ये तो बहुत बुरी तरह फंस गया है। जो पुलिस का हरबा होता है ये रिश्वतखोर पुलिस अफसरान का, कि वो तो बहुत बुरी तरह फंस गया है, 10-15 साल के लिए अंदर हो जाएगा, ये वो है। तो आप लोग ऐसा करो कि कम अज कम 1 लाख रुपया दो, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बचा ले। खैर अनवर ने उनसे कहा कि भाई इतने जल्दी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक आध दिन का टाइम दे दो। ये वापस आ गए। 28 तारीख, अगले दिन 28 तारीख को, 28 को ये हुआ ना, तो उसके घर छापा मारा। तो अगला दिन 29 का टाइम, 29वीं रमजान का चांद रात वाले दिन का टाइम फिक्स हुआ। अच्छा, चांद रात वाले दिन जो है ना, वो कुदरती तौर पे पता नहीं आए ही नहीं, या उनसे बंदोबस्त नहीं हो सका, या वो देना ही नहीं चाह रहे थे, वल्ला आलम। वो आए ही नहीं, उनमें से कोई भी नहीं आया। अब रिजवान जो एस एच ओ है, अच्छा ये डीपीओ के साथ भी, डीपीओ भी इनके साथ मिला हुआ है वहाँ का, बाबल नगर का, ये भी शामिल था बीच में ही इसके साथ, रिजवान के साथ। तो पैसे वल्ला आलम उसको भी दिए या नहीं दिए इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई का पूरा पता डीपीओ को भी था। तो अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, 28 को जब ये नहीं आए तो रिजवान को आया बड़ा गुस्सा। इसने क्या किया जी, ईद वाले दिन अली सिपाही को भी साथ लिया और सीधा उनके घर जाके छापा मारा। अब इस दिन इनकी किस्मत खराब थी, रिजवान की और अली की, कि उनका एक भाई छुट्टी आया हुआ था, जो एस एस आई जी, ना सॉरी, मैं अभी देख के बताता हूँ, जो एस आई जी, एस आई जी का कमांडर था
आर्मी का कोई अदारा है ना, उसका कमांडर छुट्टी आया हुआ था और बड़े स्पेशल मिशन पे आया हुआ था, इसलिए उसने अपना ना तो नाम जाहिर किया ना बताया। अच्छा खैर, वो भी घर में मौजूद था, रफाकत भी मौजूद था, अनवर भी मौजूद था, और उनका ये जो कमांडो भाई है ना, कमांडर, ये भी मौजूद था। तो उन्होंने इन दोनों को, SHO रिजवान को और सिपाही अली को बैठक में बिठाया। वहां पे इनसे बातचीत हुई। उन्होंने उस इन्होंने कहा भाई, वो उसने तो, रफाकत ने कहा भाई मैंने तो कोई पिस्तौल दिया ही नहीं है, ना ही मेरा कोई ताल्लुक है पिस्तौल वालों से, ना ही मैंने कभी इस तरह का कोई काम किया, हम तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। और अब हकीकत भी यही थी, अच्छी फैमिली थी। तो लेकिन वो कहते हैं ना, राम मुंह को लग जाए ना तो फिर खाली नहीं छोड़ते हैं। तो रिजवान ने क्या किया जी, इनको उधर भी बहुत मारा, फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, शोर शराबा हुआ। तो रिजवान ने फोन करके ना तो 3-4 डाले मंगवा लिए पुलिस के। SHO जो था, पावर तो थी उसके पास थाने की ना। तो इस तरीके से उन्होंने इनको, अच्छा लेडीज पुलिस भी नहीं साथ दी, उनकी लेडीज को भी थप्पड़ मारे, घर की फैमिली की औरतों को भी थप्पड़ मारे, और मर्दों पे इतना तशद्दुद किया कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब मोहल्ला इकट्ठा हुआ तो फिर अच्छा, उस कमांडो को भी बहुत मारा, कमांडर को भी। उसने इसलिए नहीं अपना तारफ कराया कि वो बड़े खुफिया मिशन पे गया हुआ था, ये डाकुओं को पकड़ने के मिशन पे। तो वो लिहाजा ये जब मिशन पे जाते हैं ना तो अपना आप जाहिर नहीं करते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। तो ये अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपना जाहिर नहीं करते हैं। तो ये जनाब डाले भर के लेके आया, लेडीज पुलिस साथ नहीं लेके मंगवाई इसने। उसने उनकी औरतों को भी थप्पड़ मारे, मर्दों को तो इतना तशद्दुद किया कि मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद फिर इनको लेके थाने आ गया। अच्छा, ईद के दूसरे दिन जब थाने में भी इनको इतना मारा गया, इतना मारा गया कि नीम मुर्दा हालत में हो गए कि किस तरह पैसे दें ये। अच्छा, उन्होंने कोशिश की कि उनके पीछे जो थे ना, उनके चाचा मामा वालद, किस तरह उन्होंने कोशिश की किस तरह डील हो जाए रिजवान के साथ, तो आपने बंदे अब निकलवा लें। तो रिजवान ने फिर उनसे मांगे 5 लाख। कहा 5 लाख रुपया दो तो मैं थोड़ी सी दफात कम लगाऊंगा, लेकिन जाएंगे जेल जरूर, जेल इनको जाना पड़ेगा, सजा इनको होगी लेकिन कम होगी, 5 लाख दे दो तो। अच्छा, फिर DPO को इसने क्या इतला दी रिजवान ने कि जनाब हमने बहुत बड़ा गैंग डाकुओं का पकड़ा है। तो DPO ने आगे से जवाब दिया कि बस ठीक है, कस के मंड के रखो इनको, और कोशिश करो कि अगर कोई डील वगैरह होती है तो वो भी कर लेना, वो कर लेना, वरना फिर पर्चा दे देना। तो इन्होंने क्या किया जनाब, अच्छा वो उसके घर वालों ने जब देखा भाई ये तो 5 लाख से नीचे आ ही नहीं रहा है, तो कोशिश उन्होंने की कि 1-1.5 लाख में मामला हल हो जाए, लेकिन जब 5 से नीचे नहीं आया तो उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। अब जज साहब ने एक हुक्म दिया कि भाई फौरी तौर पे बंदे तुमने अरेस्ट किए हैं तो आगे उनको पेश क्यों नहीं किया है, 24 घंटों में तो बंदों को पेश किया जाता है, तुमने क्यों नहीं पेश किए। तो जब इनको खतरा, रिजवान को और अली को और थाना, पूरे मदरसा थाने को खतरा महसूस हुआ कि भाई हाई कोर्ट का बिलीफ छापा मार सकता है, हाई कोर्ट के बंदे छापा मार के बंदे बरामद कर लेंगे, इन्होंने यहाँ पे क्या गेम की कि इन सब को उठा के ना वहां पे थोड़ा सा फासले पे रंगमल थाना है, वहां पे मुंतकिल कर दिया, ताकि अगर छापा मारे भी ना हाई कोर्ट वाले तो यहाँ से बंदे बरामद ना हो। अच्छा, वहां रंगमल थाना जो है ना, वहां का SHO ईमानदार भी है, और ईमानदार तो वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है या नहीं, लेकिन है रहम दिल था। उसने जब देखा कि बंदे भाई बहुत शदीद जख्मी हैं कि मर खा पी ना जाए, 5-6 बंदे थे, तो ना सॉरी,
एक अनवर, रफाकत और इनका कमांडर भाई, तीन। इन तीनों को जब उसने देखा कि भाई ये तो बहुत शदीद जख्मी है, कहीं मार खा पी ना जाए, मथे ही ना लग जाए, तो उसने रैम खा के ना तो अपने दो सिपाही साथ दे के तो इनको सिविल हॉस्पिटल बावल नगर रवाना कर दिया। अच्छा, वहाँ पे जब डॉक्टरों ने देखा इनकी हालत बहुत सीरियस है, बहुत ख़राब है, तो डॉक्टरों ने इनसे पूछा, तो ये जो कमांडर था ना उस वक्त तक इतना लागर हो चुका हुआ था कि बिल्कुल उसकी बस हो चुकी हुई थी, इतना शदीद तशद्दुद उस पर हुआ था। फिर कहते हैं जी फौज जुल्म करती है। यहाँ पे फौज पे इस पूरी पुलिस नहीं, पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, अपनी जानों का नजराना देने वाली पंजाब पुलिस है। ये चंद काली भेड़ों की वजह से पूरी पुलिस को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये दो बंदे करप्ट तरीन बंदे थे। अच्छा, ये काफी अरसे से ये सिपाही अली जो है ना, ये काफी अरसे से रिजवान के साथ ही काम कर रहा था। दोनों हर थाने में जाते, इकट्ठे ही तबादला करवाते। अगले थाने में अगर रिजवान का तबादला होता तो ये मिल मिला के ना तो अली का भी तबादला करवा लेता था, उसको हमेशा साथ रखता था। तो वहां पे कमांडर ने अपने हेडक्वार्टर में इतला की अपने सीनियर को कि जनाब ये जुल्म हुआ है, मैं ड्यूटी पे आया, घर में, घर ड्यूटी ऑन ड्यूटी था, घर गया तो घर में मुझे इस तरह उठा लिया गया है, मेरे भाइयों पे भी जुल्म हुआ है, मेरे साथ भी जुल्म हुआ है, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था और हकीकतन नहीं था कि पिस्तौल किससे निकली, कहाँ निकली, कहाँ से वाकया स्टार्ट हुआ और किधर पहुंच गया। तो जब उन्होंने देखा तो फिर 3-4 डाले भर के आर्मी के भी आ गए। फिर उसके बाद जो अशर हुआ इसका, रिजवान का और अली का, वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया, उसमें मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जनाब वो वाकया जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और पूरी तसल्ली के साथ बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक दो काली भेड़ें थी, रिजवान और अली, इनकी वजह से पूरी पंजाब पुलिस का। अच्छा, इसको रंग पीटीआई वालों ने कैसे दिया? मैं क्यों कहता रहता हूँ कि ये गद्दारों का टोला है, ये कोई सियासी जमात नहीं है। इसका हकीम सईद ने आज से 40 साल पहले कह दिया था कि ये यहूदी इनको पाल रहे हैं, इनके बच्चों को भी पाल रहे हैं, इमरान के बच्चों को पाल रहे हैं, इसको घर लेके दिया, इसको पार्टी बना के दी, खरबों डॉलर उन्होंने इलेक्शन में झोंक दिए हुए हैं। किस वजह से? कि ये सी पैक को रोकना और एटमी असासाजात को ख़त्म करना, ये दो मिशन है आलमी ताकतों के, यहूदी लॉबी के। तो उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया, इनका पीटीआई का जो मीडिया सेल है ना, वो मुल्क दुश्मनी में इस हद तक गुजर गया हुआ है ना। अच्छा, ये सारे के सारे पीटीआई के अकाउंट जो है ना वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं या फिर अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं या इंग्लैंड से ऑपरेट हो रहे हैं। वहां से बताया गया जी पुलिस फौज ने पुलिस पे हमला कर दिया है और पुलिस को मार मार के बुरा असर कर दिया है। ये सिर्फ पीटीआई की, पंजाब पुलिस सिर्फ पीटीआई के औरतों पे हमले कर सकती है, ये फौज का मुकाबला नहीं कर सकती है। फौज से मार खा के एसएचओ 2 घंटे मुर्गा बन के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस तरह गलीज गलीज लोगों की गलीज जबान, ये वो गंद है जिनके ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना, बस ये छोड़ ही दें इन बातों को कि किस तरीके से इन्होंने किया। तो उसके बाद फिर किस तरीके से इन्होंने इसको उछाला और बाद में जब मीटिंग बैठी दोनों की, पुलिस का कुछ जवानों का, जो ईमानदार जवान थे, ईमानदार अफसरान थे, उनका मोराल कुछ डाउन हुआ, लेकिन फिर अफसरान बाला बीच में आए। फिर मीटिंग हुई दोनों तरफ से, पुलिस की और आर्मी की, उसमें सारी गलतफहमियां दूर हुई और पता चला जी असल कसूरवार रिजवान और अली थे। इन्होंने अपने ईदी के चक्रों में यहाँ तक पहुँचाया और तशद्दुद फौज पे हुआ है। इन पे क्या हुआ है? इन पे तो बहुत थोड़ा सा हुआ है, जितना तशद्दुद उन पे हुआ है ना, वो तो ये सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो, वो जो कमांडो जो था, एक कमांडो बनाने के लिए, एक कमांडर बनाने के लिए कितना गवर्नमेंट का पैसा लगता है इनको नहीं पता। रिजवान क्या जाने, एक रिश्वतखोर राजशी।
کہ وہ ہو سکتا ہے وہ پوری زندگی کے لیے ہی ناکارہ ہو جائے، اتنا اس کو مارا گیا ہے، اتنا تشدد کیا گیا ہے، لتر مارے گئے ہیں اس کو، پیچھے کمر پہ بھی اور پیچھے اور ٹانگوں کی بیک سائڈ پہ، اس سے بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے، نامرد بھی ہو سکتا ہے، ناکارہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں سراسر قصور جو ہے نا یہ رضوان کا، ایس ایچ او تھانہ مدرسہ رضوان کا اور سپاہی علی کا تھا، جس کی سزا، جس کی بدنامی پاکستان کی ہوئی، عالمی سطح پہ پاک فوج کی ہوئی اور پنجاب پولیس کی ہوئی۔ تو یہ غلط فہمی نہیں تھی، یہ ایک مطلب ایک سمجھ لیں کہ غلطی تھی دو بندوں کی، تو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے، سوچ سمجھ کے کارروائی کرنی چاہیے، اور ایسے رشوت خور افسران کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، رضوان کو اور علی کو، اور ڈی پی او کو بھی بیچ میں۔ ڈی پی او پوری طرح ملوث ہے، وہ اگر اب کہے نا کہ میں ملوث نہیں ہوں تو گارنٹی کے ساتھ ملوث ہے، سب معلومات اس کو تھی، وہ بھی رشوت خور ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے۔ جب اس نے اس کو کہا کہ بھائی ڈیل کرنی ہے، علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ڈیل کرنی ہے، ڈیل اگر ہوتی ہے تو کر لو، 5 لاکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈیل کر لو۔ تو وہ 5 لاکھ اس لیے اڑ گئے تھے نا 5 لاکھ پہ کہ بیچ میں ڈی پی او کو بھی ساتھ جانا ہے، تو ڈی پی او ظاہر ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو لے گا نہیں، اگر یہ مطلب 5 لاکھ لیتے تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ ایس ایچ او کا ہوتا اور 1 لاکھ روپیہ ہی علی کا سپاہی کا ہوتا، تو 3 لاکھ ڈی پی او کو ہی ملنا تھا۔ تو یہ تھی جناب اصل واقعہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی یا افسران کی، ایماندار جو پولیس کے جوان اور افسران ہیں ان سب کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب اور ان کی فیملی، اور آئی ایس آئی کے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ایف آئی اے کے جتنے بھی انچارج ہیں ان کی فیملی ہے، اور جتنے بھی افسران اور جوان ہیں ان سب کی حفاظت فرما، پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما، بارڈروں پہ کھڑے جوانوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبوں کے چیف کے الیکشن کمشنر کی حفاظت فرما، پورے عملے کی حفاظت فرما، چیئرمین نیب کی حفاظت فرما، اور وہاں پہ جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں جس ادارے میں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ان سب کو اچھی شفا عطا فرما اور اچھی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، یورپ سے ہے، مڈل ایسٹ سے ہے، دنیا کے کسی بھی حصے سے ہے، یا جس بھی مذہب سے ہیں، سب بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ سب میری بیٹیاں ہیں،
یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور جہیز بنانے میں ان کی والدین کی مدد فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہم جن افراد نے دعا کے لیے کہا یا جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا کے لیے، ان سب کے عزیز و اقارب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصاً میرے امی ابو اور میرے چچا اور میرے سسر ساس صاحبہ اور میری بہن اور میرے بیٹے محمد رحیم، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے نام لیے ہیں یا جن کے نام نہیں لے سکا ہوں، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے روزوں کو نمازوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ پاکستان کے غداروں کو، رشوت خوروں کو، چاہے وہ جج ہیں، وکیل ہیں یا پولیس والے ہیں یا کسی بھی سرکاری ادارے میں ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور جتنے بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ ان سب عالمی طاقتوں کو تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو تباہ و برباد فرما۔ اور ان کے ایجنٹ جو پاکستان میں ہیں یا سرکاری اداروں میں چھپے بیٹھے ہیں، ان سب کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے، ان سب کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان کی آل اولاد کو بھی تباہ و برباد فرما جو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ بن کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی اس میں صحافی ہیں یا چینل والے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دے، آمین۔ اور یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو دشمن چاروں طرف سے ملک کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو ناکام بنا۔ اور خصوصاً یا اللہ یہ جو بلوچستان میں دشمنوں کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیوں کی یا اللہ غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان کے جو ایجنٹ ہیں آگے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ سی پیک کو بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ سی پیک کے تحت چائنا 26,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں اس کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ سی پیک کے تحت گوادر میں جو پورٹ بن رہی ہے اس کو بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور جلد سے جلد اس کو تکمیل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو سی پیک کے تحت گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا ہے، یا اللہ اس کی اب صرف ڈیکوریشن ہو رہی ہے، آخری مراحل میں ہے، یا اللہ اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اگلے سال ماہ رمضان نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے،
اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔